السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم 19ویں جز کی سمری کریں گے، جز 19 کا خلاصہ بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن کل جز 18 کے آخر میں ہم سورۃ النور پوری نہیں کر پائے، تو وہاں سے تھوڑا سا شروع کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جز 19 کے اوپر آئیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس سے پہلے جس یاد کرا تھا چلوں کہ واقعہ افک ہم نے بات کی تھی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو برات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، ان کے اوپر جو بہتان لگا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عفت اور پاک دامنی کو ایک معاشرے کے اندر برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نظروں کو نیچے رکھنے کا حکم دیا، اور پھر مردوں کو کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، عورتوں کو بھی حکم دیا، اور اس کے ساتھ پھر پردے کے احکام نازل ہوئے، اور ساتھ میں کہ جب گھر کے اندر داخل ہوں تو اجازت لے کے داخل ہوں، کیونکہ نہیں پتہ ہوتا کہ کون کس حالت میں ہوتا ہے۔ تو اس سارے معاشرے کے اندر ایک پاک دامنی اور خوبصورتی اور عفت اور شرم اور حیا کے اصولوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ تمام آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کے بارے میں بہت کلام ہوا ہے اس آیت مبارکہ کے بارے میں کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تمام آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کا ایک آسان ترجمہ تو یہ ہے، اور آسان مطلب تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی زمین اور آسمان کو نور ہدایت عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی جو نور ہدایت ہے زمینوں اور آسمانوں میں، وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال کچھ ایسی ہے جیسے ایک طاق ہو اور اس میں چراغ رکھا ہو۔ طاق کہتے ہیں وہ جو دیوار کے اندر ایک جگہ بنی ہوتی ہے جس کے اندر جنرلی چراغ رکھے جاتے تھے۔ آج کل تو اس کا سلسلہ نہیں ہے، لیکن پہلے جو چراغ رکھنے کی جگہ بنی ہوتی تھی دیوار کے اندر، اس کو طاق کہتے ہیں۔ اچھا، یہ مثل نور ہی کہ اس کے نور کی مثال۔ اب یہ اس کا نور جو ہے، اس کے اندر بھی دو اقوال ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نور کی بات ہو رہی ہے، لیکن ایک اور قول ہے، وہ یہ ہے کہ اصل میں ایک مومن کے نور کی بات ہو رہی ہے، کہ مومن کے نور کی مثال کچھ ایسی ہے، یا اللہ تعالیٰ کی نور ہدایت کی جو ہم بات پہلے کر رہے تھے، اس کی حالت ایسی ہے جیسے فرض کرو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جیسے کہ ایک طاق ہے اور اس میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے، المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ یعنی خود طاق میں نہیں رکھا کہ ایسا چراغ رکھ دیا ہے، بلکہ وہ ایک قندیل کے اندر ہے، ایک لینٹن کے اندر چراغ ہے، اور اس کے اندر وہ طاق میں رکھا ہوا ہے، قندیل پھر طاق میں رکھا ہوا ہے، اور وہ قندیل ایسا ہے، الزجاجۃ کأنها کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ قندیل ایسا صاف شفاف ہے جیسا کہ ایک چمکدار ستارہ ہو، اور وہ چراغ ایک نہایت مفید درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے، جو زیتون کا درخت ہے، جو کسی آڑ کے نہ مشرقی ہے اور نہ ہی کسی آڑ کے پیچھے مغربی ہے، یعنی کہ جب مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے آگے کوئی آڑ نہیں آتی، وہ سورج ڈائریکٹ اس زیتون کے درخت کے اوپر پڑتا ہے، اور جب سورج اوپر ہوتا ہے تب تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا کہ اس درخت کے اوپر کوئی سایہ آئے، لیکن جب طلوع ہوتے ہوئے اور غروب ہوتے ہوئے جب اس کا امکان ہے کہ کوئی راستے میں چیز آ جائے اور اس کا سایہ اس درخت کے اوپر پڑے، اور ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ زیتون کا درخت اس سورج کی روشنی سے محروم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اس چراغ کے اندر ایسا تیل ہے جو اس زیتون کے درخت کا ہے کہ جب مشرق سے سورج طلوع ہو رہا ہو تب بھی اس کے اوپر سایہ نہیں پڑتا، اور جب مغرب میں غروب ہو رہا ہو تب بھی اس کے اوپر کوئی سایہ نہیں پڑتا، یعنی اس کی بہترین پھل آتا ہے اور اس کا بہترین تیل نکلتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے، کنایا ہے کہ ایسے درخت کی تیل کی جو کہ سب سے بہترین ہو۔
ہاں لا شرقیت ولا غربیہ. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا تیل اس قدر صاف اور سلگنے والا ہے کہ اگر اس کو آگ نہ بھی چھوئے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے خود بخود جل اٹھے گا. یعنی کہ تیل ایسا چمک رہا ہے، اتنا بہترین تیل نکلا ہے اس درخت سے کہ وہ بغیر آگ لگے ہی چمک رہا ہے، چاہے اسے آگ نہ بھی لگے. وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اللہ تعالیٰ فرما رہے نور علی نور، نور علی نور، نور کے اوپر ایک اور نور. یعنی خود تیل ایسا چمکتا ہوا کہ بغیر آگ لگے چمک رہا ہے، اور اگر اس کو آگ بھی لگا دی جائے تو اس کی چمک میں اور اضافہ ہو جائے گا. نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء، کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس کو چاہتے ہیں اپنے نور سے اپنے نور کو پہنچا دیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ اپنے نور تک جسے چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نور تک جس کو چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ وہ نور ہدایت جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ لوگوں کے فائدے کے لیے یہ مثالیں بیان فرماتے ہیں اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں. یہ ایک مومن کی مثال ہے. یہ مثال اصل میں ایک مومن کے دل کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ المومن کا جو دل ہے وہ خود سے ایک چمکتا ہوا دل ہے. مومن کا دل جو ہے اس کے اندر ہدایت کو جذب کرنے کا ایک اللہ تعالیٰ نے مادہ رکھا ہوا ہے. یہ اصل مومن کی مثال ہو رہی ہے کہ وہ اس کا دل ویسے ہی چمکتا ہوا دل ہے. اس کے دل کے اندر اگر اللہ کے ہدایت کا نور ابھی نہ بھی آئے تو وہ دل خود چمکتا ہوا صاف شفاف دل ہے، اور بس انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے نور ہدایت آئے، یعنی دین کا اس کو علم مل جائے، اس کو علم کا نور مل جائے، تو پھر وہ جو دل کی اپنی چمک ہوتی ہے اس کے اوپر علم کا نور بھی آ جاتا ہے، تو نور علی نور، وہ نور کے اوپر ایک اور نور آ جاتا ہے، اور پھر یہ دو نور مل کر خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے یہ مومن، اور پوری دنیا کو بھی یہ نور پہنچاتا ہے. کیا پیاری مثال دی اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کے دل کی. یہ مومن ہے. اللہ اکبر. پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسجدوں کا اور ایسی جگہوں پہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، جس کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ اس میں مدارس بھی شامل ہیں، دین کے مدارس، کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، کہ جن گھروں کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند مقام دیا جائے اور اس میں اس کا نام لے کر ذکر کیا جائے. ان میں صبح و شام وہ لوگ تسبیح کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال، اس کے اندر وہ لوگ تسبیح کرتے ہیں صبح و شام. لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، کہ جنہیں تجارت یا کوئی خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے اور نہ نماز قائم کرنے سے اور نہ زکوٰۃ دینے سے. یہ لوگ ایسے لوگ مساجد میں اور مدارس میں آتے ہیں جن کے دل اللہ کی یاد سے معمور ہوتے ہیں. وہ اگر تجارت کے لیے دکان پہ بھی بیٹھے ہوں تب بھی ان کا دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نماز کے اندر بھی اللہ سے غافل ہوتے ہیں، اور یہ لوگ وہ ہیں جو کہ دکان میں بیٹھ کر بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے ہیں. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اور نگاہیں الٹ پلٹ کر رہ جائیں گی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں کفر کی. پہلے تو مومن کی مثال دی، اب کفر کی مثال دی. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء. دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی. ایک کہ کفر کی، جنہوں نے کفر اپنایا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک چٹیل صحرا ہو اور اس میں ایک سراب ہو، جس کو انگلش میں مراج بھی کہتے ہیں، کہ جب آپ سفر کر رہے ہوں کبھی صحرا میں دھوپ پڑ رہی ہو تو ایسا لگتا ہے کہ سڑک پر پانی ہے، اسی طریقے سے صحرا میں دور لگتا ہے پانی ہے، اس کو سراب کہتے ہیں. جسے پیاسا آدمی پانی سمجھ بیٹھتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا. تو کفر بھی ایسے ہی ہے، اس کو اپنے اعمال اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب قیامت کے دن اس کے اعمال پیش کیے جائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوں گے. اور پھر ایک دوسری مثال اللہ نے دی کفر کی، کہ ان اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے کسی گہرے سمندر میں پھیلے ہوئے اندھیرے.
کہ سمندر کو ایک موج نے ڈھانپ لیا، اس پر ایک اور موج ہو اور اس کے اوپر بادل، یعنی نیچے گہرائی میں ہو ایک موج ہو، ایک لہر ہو، اس کے اوپر ایک اور لہر آ جائے اور اس کے اوپر بادل بھی چھائے ہوئے ہوں۔ اس کے بارے میں بھی تحقیق ہوئی ہے کہ اگر ایسے اگر سمندر کے اندر ہوں جس میں موجوں پہ موجیں آئی ہوں، طوفان آیا ہو اور اوپر بادل بھی آئے ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی اپنا ہاتھ باہر نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ پائے۔ اپنا ہاتھ اتنا اندھیرا ہو جاتا ہے اندر سمندر کے اس حالت میں کہ اپنا ہاتھ بھی اس کو سجائی نہیں دیتا، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ پہلی موج جو ہے اس کے برے اعمال ہیں، دوسری موج اس کی ہٹ دھرمی ہے، ضد، اناد، اور یعنی اس کے اوپر اس کو جس طرح اس کو اپنا ہاتھ بھی انسان کو دکھائی نہیں دیتا ایسے اندھیرے میں، اسی طریقے سے ان لوگوں کو اپنی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی ہے ایسے لوگوں کو۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چل کے فرمایا کہ اے ایمان والو، پھر وہی بات شروع ہو رہی ہے جس طرح ہم نے بات کی کہ معاشرت کی بات ہو رہی ہے اور اس کے اندر عفت، پاک دامنی، شرم حیا کی بات ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے شرم حیا اور عفت اور پاک دامنی کو مینٹین کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات۔ ایمان والو، وہ باندیاں اور جو غلام اور باندیاں جو تمہاری ملکیت میں ہیں اور تم میں سے وہ بچے جو ابھی بلوغ تک نہیں پہنچے ہیں، چھوٹے بچے، ان کو چاہیے کہ 3 اوقات میں تمہارے پاس آنے کے لیے تم سے اجازت لیا کریں، کیونکہ کسی بھی حالت میں انسان ہو سکتا ہے، تو اجازت لے کے آؤ۔ کب؟ من قبل صلاة الفجر وحین تدعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاة العشاء۔ فجر سے پہلے، رات کے وقت، یعنی جب تم دوپہر کے وقت اپنے کپڑے اتار کر رکھتے ہو، یعنی کپڑے سونے کے کپڑے سلیپنگ سوٹ میں ہوتے ہو، اور عشاء کے بعد، یہ 3 وقت تمہارے پردے کے اوقات ہیں۔ دیکھیں، سکھایا جا رہا ہے شرافت۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا جب یہ بڑے ہو جائیں تو جس طرح پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اجازت لے کے آیا کرو اور سلام کر کے اجازت لو، پھر ان بڑے ہو کے پھر ان پہ بھی وہی احکام صادر ہوں گے۔ پھر پردے کے احکام آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اب ان بوڑھی عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ جو بہت بوڑھی ہو گئیں اور ان کو اب نکاح کی امید نہیں رہی۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يدعن ثيابهن غیر متبرجات بزینہ، کہ جن بوڑھی عورتوں کو نکاح کی توقع اب نہیں رہی، اتنی بوڑھی ہو گئی ہیں کہ کوئی ان کی اٹریکشن نہیں رہی، تو ان کے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے جو زائد کپڑے ہیں، یعنی جو باہر کی آؤٹر گارمنٹس ہیں، چادریں ہیں، برقعے ہیں، اس کو نہ پہنیں، اس کو اتار دیں، لیکن بشرط یہ کہ زینت کی نمائش نہ کریں۔ یہ نہ ہو کہ نیچے سے پھر اپنی زینت کی نمائش کرنا شروع ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر بھی یہ تو ایک اصولی بات ہے، لیکن اگر پھر بھی احتیاط کریں تو ان کے لیے بہتر ہے، یعنی ابھی بھی اگر پہنے رکھیں آؤٹر گارمنٹس تو تب بھی ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ خیر آگے چل کے کچھ احکام کہ کچھ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم ایک دوسرے کے گھر سے کھانا پینا نہیں کر سکتے، کیونکہ جب دین کے احکام آ رہے تھے شریعت کے تو لوگ بہت محتاط ہوتے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ ریلیکسیشن دی ہے کھانے کے بارے میں کہ اپنے جو لوگ اجازت دیں ان کے گھر کھانا چاہو تو تم ان کے گھر کھا سکتے ہو۔ خیر، اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تقریباً آخر میں سورت کے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، کہ مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانتے ہیں، اور جب رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں شریک ہوتے ہیں تو ان سے اجازت کیے لیے بغیر کہیں نہیں جاتے ہیں۔ یعنی یہ کچھ علماء نے کہا کہ یہ آیات غزوہ احزاب کے اوپر نازل ہوئی تھی کہ وہ جب سارے خندق کھود رہے تھے تو منافقین اس کام سے چونکہ کتراتے تھے وہ ایسے ہی چلے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اصل مومن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت کے لیے بغیر نہیں جاتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ سے اجازت لیتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانتے ہیں۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے، اور یہ ویسے آداب ہیں، بڑوں کے ساتھ رہنے کے آداب ہیں، اگر علماء مشائخ کی مجلس میں ہوں، محفل میں ہوں تو ان کے پاس جائیں تو ان کی اجازت لے کے جائیں اگر جانا ہو، اگر خاص طور پہ کسی اگر کام میں ہوں، مشغول ہوں کسی اجتماعی کام میں، تو اگر وہاں سے جانا ہو تو یہ سارے آداب جو ہیں ادھر بھی اپلائی کرنے چاہیے کہ ان سے اجازت لے کے جائیں، ایسے چپکے سے نہ کھسک جائیں، پتہ ہی نہ چلے کہ کب کیا۔ اور اللہ تعالیٰ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ اے لوگو
اپنے درمیان رسول کے بلانے کو ایسا معمولی نہ سمجھو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلایا کرتے ہو۔ اس کے اندر ایک تفسیر تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے خطاب نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو خطاب کرتے ہو۔ دوستوں میں تو انسان بے تکلف ہوتا ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات کرو تو ادب کا خیال کرو۔ اور دوسرا یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلائیں تو ایسا نہیں ہے کوئی دوست بلا رہا ہے جاؤ نہ جاؤ، اس کا یہ بھی مطلب ہے اس کا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو ان کے بلانے کو عام ایک دوسرے کے بلانا خیال نہ کرو، پھر ضرور جاؤ، وقت نکالو اور جاؤ، بلا وجہ کے بہانے نہ کرو، یہ بھی اس کا مطلب ہے۔ اب یہاں سے ویسے سورۃ الفرقان شروع ہوتی ہے، ابھی بھی 18واں جز ہی چل رہا ہے، اور اسی کے اندر سورۃ الفرقان میں ہی 19واں جز شروع ہوتا ہے۔ یہ بھی مکی صورت ہے۔ فرقان کہتے ہیں حق اور باطل کی جو چیز تمیز کر دے، کہ حق کو اور باطل کی پہچان انسان کو کر دے کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، اس کو فرقان کہتے ہیں۔ اور قرآن کا ایک نام فرقان بھی ہے، اور یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورت کی ابتدا کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ برکت والی ہے وہ ذات، بڑی شان ہے اس ذات کی جس نے اپنے بندے پر فرقان یعنی حق اور باطل کا فیصلہ کر دینے والی یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ وہ دنیا جہان کے لوگوں کو خبردار کر دے۔ قرآن حق اور باطل کو الگ الگ کر دیتی ہے۔ قرآن پڑھ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے۔ قرآن کو پڑھے بغیر انسان کنفیوز ہی رہتا ہے، انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں، جس طرح بات مکی صورتوں میں خاص طور پہ اس چیز کا بیان چلتا رہتا ہے کہ مشرکین مکہ نبی کریم علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے کہ ہمارے جیسا انسان ہے، ہم اس کی بات کیوں مانیں، اپنی ضد اپنی ہٹ دھرمی پر، اور ان کو بہتان لگاتے رہتے تھے، ان کو کبھی جادوگر کا، کبھی کسی سے سیکھ کے آئے ہیں، کبھی ان کو شاعر کہہ دیا، کبھی کچھ کہہ دیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ایک ان کی بات بھی نقل کی ہے کہ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے۔ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا جو ان کے ساتھ رہ کے لوگوں کو ڈراتا، یا ان کے اوپر کوئی خزانہ آ جاتا، یا ان کے پاس کوئی باغ ہوتا جسے کھایا کرتے۔ یعنی ان کا کانسیپٹ تھا کہ اللہ کی رحمت کا مطلب یہی ہے کہ انسان کے پاس دنیا ہو۔ یہ ایک بہت غلط کانسیپٹ ہے کہ انسان کو یہ سمجھے کہ اللہ کی کسی کے اوپر رحمت کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ بہت مالدار ہوگا، اس کے پاس باغات ہوں گے، اس کے پاس خادم ہوں گے، نوکر چاکر ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اللہ کسی کو دیتے ہیں تو یہ اللہ کی رحمت ہے، بالکل یہ دنیا کی نعمتوں میں سے ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ یہ اللہ کی رحمت انہی پہ برستی ہے جن کے پاس دنیا میں مال ہوتا ہے، بلکہ پورا قرآن تو اس کے اپوزٹ کہتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو دنیا میں کچھ بھی نہیں ملتا، کیونکہ ان کے لیے سارے ان کے اعمال کا ذخیرہ، ان کا جو اجر ہے وہ آخرت کے لیے سٹور اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کا معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے خود بلکہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے بس دنیا میں اتنا دیں کہ میں اپنی ضروریات پوری کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو چوائس دی تھی کہ آپ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام جیسے نبی بننا چاہتے ہیں جو کہ بادشاہ تھے، ان کا ذکر آگے چل کے آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو ایک عام انسان رہنا چاہتا ہوں، اور بس مجھے اتنا رزق دیں کہ میری ضرورت پوری ہو جائے، میری اور میرے خاندان کی۔ خیر، اور پھر وہ کہتے تھے کہ لوگوں سے کہتے تھے کہ یہ جن کے پیچھے تم چل رہے ہو یہ ایسا شخص ہے جس پہ جادو ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے تمہارے بارے میں کیسی کیسی باتیں بنائی ہیں، یہ بھٹکے ہوئے ہیں، ایسے بھٹکے ہیں کہ راستے پہ آنا ان کے بس سے باہر ہو چکا ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چل کے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، انسان تو یہی کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور بازار میں کام سے جاتے ہیں۔ بازار تو ضرورت ہے ہماری کھانے پینے کی، اور ضرورت کا سامان لے کے سارے جائیں گے، اور جس طرح باقی انسان جاتے ہیں پیغمبر بھی جاتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی ایک کانسیپٹ ہمارے اندر کچھ لوگوں کے اندر ہے کہ اگر کوئی سو کالڈ اللہ والا ہو اور کوئی نیک انسان ہو تو کچھ لوگوں کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں انسان نہیں ہے، یہ ہر وقت تسبیح لے کے اور پتہ نہیں کونے میں بیٹھا رہے گا، اور اس کی ضروریات نہیں ہیں، اس کے بیوی بچے نہیں ہیں، اس کے ساتھ کوئی تقاضے نہیں لگے ہوئے۔ دیکھیں، اصل میں نیکی یہ ہے
کہ انسان بن کے رہے، وہ اپنی شریعت اور سنت کا خیال کرے، یہ نیکی ہوتی ہے۔ کہ وہ بازار جائے تو جھوٹ نہ بولے، بازار جائے تو نظر کو نیچی رکھے، بازار جائے تو کام کرے اور واپس آ جائے، اگر تاجر ہے تو پھر دیانتداری کے ساتھ اپنی تجارت کرے، یہ ہوتی ہے نیکی۔ اس کا دین ہمارا یہ نہیں کہتا کہ آپ ہر چیز سے ہٹ کٹ کے کسی کونے کے اندر چلے جائیں، فرشتہ نہیں بنتا، انسان ہی رہتا ہے۔ یہ لوگوں کے اندر ایک عجیب کانسیپٹ ہے، اسی لیے جو لوگ کچھ ہیں بیچارے جو جاہل ہیں اور ان جاہلوں کے پیچھے لگ گئے ہیں، جو کہ اپنی دنیا سے کٹ کے اور اپنے آپ کو برا حال کر کے، بال لمبے کر کے اور اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں تسبیح پکڑ کے، اور شریعت سنت کا خیال نہیں کرتے، نماز تک پڑھتے نہیں ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اللہ والے لوگ ہیں۔ یہ بہت یہ بالکل قرآن کے بالکل اگینسٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دنیا میں رہیں، معاشرت کے اصولوں کے ساتھ رہیں اور شریعت اور سنت کی پوری پابندی کریں، یہی تقوی ہے اور یہی ولایت ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ جتنے نبی آئے سب ایسے تھے، کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ایک بات بتائی کہ لوگ تو آپ سے کہہ رہے ہیں نا بری غلط باتیں، وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ اتصبرون، کہ ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنا لیا ہے، بتاؤ صبر کرو گے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا کے بھیجے گئے ہیں، صبر کرو گے؟ کبھی کوئی کچھ کہہ دے گا، کبھی کوئی کچھ کہہ دے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا میں لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، کبھی ساس نے کچھ کہہ دیا، کبھی بہو نے کچھ کہہ دیا، کبھی بہن نے کچھ کہہ دیا، کبھی بھائی نے کچھ کہہ دیا، کبھی کسی اور نے کچھ کہہ دیا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے صبر کرو گے؟ یہ تو ایسا ہوگا تمہارے ساتھ دنیا میں۔ ہمارا امتحان یہ ہے کہ ہم کسی کو کچھ نہ کہیں، اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، لیکن لوگوں کی زبان تو ہمارے قابو میں نہیں ہے، وہ تو ان کا مسئلہ ہے، ان کی آخرت ہے، ان کی قبر ہے، انہوں نے اللہ کے سامنے خود کھڑے ہونا ہے، لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے آزمائش بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسپانس سکھا رہے ہیں، اس پہ رسپانس کیا کریں؟ اتصبرون، میرے بندو صبر کرو گے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اللہ ہر چیز دیکھ رہے ہیں۔ تو یاد رکھو اگر کوئی زیادتی کرے صبر کرو، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے چل کے قیامت کی کچھ تذکرہ کیا کہ یہ لوگ جو ہیں دنیا میں جو عمل کیے ہم ان کا فیصلہ کرنے پر آئیں گے تو فضا میں بکھرے ہوئے گرد و غبار کی طرح بے قیمت بنا دیں گے، یعنی ان کافروں کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن جو جنتی لوگ ہیں، اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، جو جنتی لوگ ہوں گے ان کا مستقر بھی بہترین ہوگا، یعنی جو آخری ٹھکانہ ہے، اور آرام کا بھی خوب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس دن آسمان پھٹ کر ایک بادل کو راہ دے گا اور فرشتے اس طرح اتارے جائیں گے کہ ان کا تار بن جائے گا، یعنی فرشتے آتے جائیں گے، اور قیامت کا دن ہوگا الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن صحیح معنی میں بادشاہ خدا رحمان کی ہوگی بادشاہی، اور وہ دن کافروں پہ بہت سخت ہوگا۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے دنیا میں نیکی کی زندگی نہیں گزاری، شریعت سنت کی پابندی نہیں کی، اپنے اوپر محنت نہیں کی، اور سب سے بڑھ کر کے شرک کیا یا کفر کیا، وَيَوْمَ يَعُدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، ظالم کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، کافر کا نہیں کیا، مشرک کا نہیں کیا۔ مسلمان بھی جب اللہ کی حدود کی پابندی نہیں کرتا وہ بھی ظالم ہے۔ وَيَوْمَ يَعُدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، جس دن ظالم انسان حسرت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا۔ ہوتا نا پریشانی میں لوگ نیل بائٹنگ کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، وہ کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ ان کے راستے پہ چلا ہوتا، کاش رسول کی پیروی کی ہوتی، کاش میں نے سنت شریعت کی پابندی کی ہوتی۔ یہ حسرت کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، اور پھر ایک بات کہے گا کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش، ہائے میری بربادی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میرے پاس نصیحت آ چکی تھی مگر اس دوست نے مجھے بھٹکا دیا۔ یہ دوست جو ہے انسان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ دوست میں چن سکتا ہوں، جو وہ لوگ جو مجھے اللہ اور اللہ کے راستے سے دور کرتے ہیں وہ میرے دوست نہیں، وہ میرے دشمن ہیں، اور اگر ان کے ساتھ چل پڑے اور ان کے پیچھے جا کے خود بھی
بے حیائی، بیکار باتیں، گمراہی کے راستے پہ چل پڑے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قیامت کے دن یہ بندہ اپنے ہاتھ کاٹے گا، کہے گا کاش کہ میں سنت شریعت کی پابندی کی ہوتی، اور کاش میں نے اس شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، کیونکہ اس دوست نے مجھے بھٹکا دیا۔ اور آگے چل کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے، عجیب بات کہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اللہ تعالیٰ کو ایک شکایت لگائیں گے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ یہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، اور جن کی شفاعت کی مجھے اور آپ کو قیامت کے دن امید ہے۔ ان کی شفاعت کے بغیر ہم کہاں جنت میں جا سکتے ہیں؟ اور جہاں ہم امید لگائے بیٹھے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ کچھ لوگوں کی شکایت کریں گے، اور شکایت یہ ہوگی کہ اے میرے رب، میری قوم نے، میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ ان کو اتنا دکھ ہوگا۔ اب سوچیں کہ کوئی انسان شفاعت کی امید لگا کے لے کے جائے اور الٹا اس کی شکایت لگ رہی ہو اللہ تعالیٰ سے، اور کون لگا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا کیا بنے گا؟ اس لیے بار بار میں اپنے آپ کو بھی یاد کراتا ہوں، اور ہم سب کو اس رمضان میں خاص طور پہ اور رمضان کے باہر بھی اس کو لے کے چلنا ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ مناسبت، نسبت، محبت پیدا کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ چل کے فرمایا کہ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات، اپنی نفسانی خواہشات کو معبود بنا لیا ہو، اللہ کے بجائے اس کی پوجا کرتا ہو، اس کی عبادت کرتا ہو۔ ہم میں سے کئی لوگ کیوں اللہ کے احکام پہ نہیں چلتے ہیں؟ ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نظریں نیچی کرو تو ہم نظریں نیچی نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولو تو ہم بھی پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غیبت نہ کرو ہم پھر بھی غیبت کرتے ہیں۔ اصل میں کیا مسئلہ ہے؟ کیوں ہم اللہ کی بات نہیں سنتے؟ اصل میں ہم اپنی نفس کی خواہشات کے غلام بنے بیٹھے، ہم اس کے بندے بنے بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی نفس کی خواہشات کو معبود بنا لیا، اس کی عبادت کرتا ہے اللہ کو چھوڑ کے۔ افانت تکون علیہ وکیلا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم اس کی ذمہ داری لے سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا تمہارا خیال یہ ہے کہ تم ان میں سے اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں سمجھتے یہ لوگ، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی حقیقت زندگی کی اور قبر کی اور آخرت کی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی مثال انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، ان کی مثال تو بس جانوروں کی طرح ہے، وہ جو چوپائے ہوتے ہیں ان کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ یہ گئے گزرے ہیں۔ چوپائے جو ہیں وہ پھر بھی اپنا کام کرتے ہیں جو ان کو کہا گیا ہے، وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں، ان کی اولاد ہوتی ہے اور وقت آتے ہیں تو ذبح ہو کے انسان کھا لیتا ہے ان کو، وہ پھر بھی وہ کام کرتے ہیں جس کے لیے وہ پیدا کیے گئے ہیں۔ انسان تو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا تھا، یہ تو ان جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ انہوں نے دنیا میں کرنا کیا تھا۔ جانور ان سے بہتر ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں بتائیں، وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا، هو الذی جعل لکم اللیل لباسا والنوم سباتا، اور نیند کو سکون بنایا، وجعل النہار نشورا، اور دن کو دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کا ذریعہ بنایا۔ وہی ہے جس نے اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہوائیں بھیجی جو بارش کی خوشخبری لے کر آتی ہیں، اور ہم نے یہ آسمان سے پاکیزہ پانی اتارا، وانزلنا من السماء ماء طہورا، یہ دلیل ہے اس چیز کی کہ بارش کا پانی پاک ہوتا ہے۔ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، تاکہ ہم اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندگی دیں اور اپنی مخلوق میں سے بہت سارے مویشی اور انسانوں کو اسے سیراب کریں۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے ایک اور اپنی قدرت کا تذکرہ فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، وہی تو ہے جس نے دو دریاؤں کو اس طرح ملایا، هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، ایسے ان کو ملا کر چلایا کہ ایک میٹھا ہے جس سے تسکین ملتی ہے، اور ایک نمکین ہے جو کہ سخت کڑوا ہے۔ کئی جگہ دنیا میں اس کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں جو کیپ ٹاؤن ہے اس کے پاس سمندر ایسا ہے کہ بالکل دو رنگ کا پانی۔ اسی طریقے سے بہت جگہ
اس چیز کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ دونوں پانی ساتھ ساتھ چلتے ہیں. پاکستان میں بھی ایک جگہ ہے جہاں پہ 2 رنگ کے پانی ساتھ چلتے ہیں. دریائے اٹک میں ایک مڈی ہے، ایک براؤنش ہے، ایک نیلا پانی ہے، اور ایک جگہ کڑوا پانی ہے، نمکین پانی ہے، ایک جگہ میٹھا پانی ہے، اور بالکل ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. نہ یہ پانی ادھر آتا ہے، نہ ادھر والا پانی ادھر آتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک بیچ میں آڑ رکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا. ان دونوں کے درمیان ایک آڑ اور ایک ایسی رکاوٹ حائل کر دی اللہ نے جس کو دونوں میں سے کوئی عبور نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. بڑی شان ہے اس کی جس نے آسمان میں برج بنائے. برج قلعے کہتے ہیں، جیسے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں. اس سے ایک تفسیر اس کی مراد ستارے ہیں. اور اس میں ایک روشن چراغ اور نور پھیلانے والا چاند رکھا، سورج بنایا، چاند بنایا. وہی ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایسا بنایا کہ وہ ایک دوسرے کے پیچھے چلے آتے ہیں، مگر یہ ساری باتیں اس شخص کے لیے فائدہ مند ہیں جو نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو یا شکر بجا لانا چاہتا ہو. اسی کے لیے نصیحتیں ہیں اس کے اندر، اسی کے لیے فائدہ دیں گی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ خاص بندوں کا ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ان کو عباد الرحمن کہہ کے پکارا ہے. رحمان یعنی جس کی رحمت بہت وسیع ہو، اس کے بندے. عباد اللہ نہیں کہا کہ اللہ کے بندے، عباد الرحمن یعنی خصوصی رحمت جن پہ نازل ہوتی ہیں ان بندوں کا ذکر فرمایا. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. پہلے خصوصیت ان کی کیا ہے کہ یہ وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کی چال چلتے ہیں. اللہ اکبر. ہر چیز کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ نے پہلی بات کی، ان کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے یہ اللہ کے بندہ آ رہے ہیں. ان کو دیکھ کے لگتا ہے یہ اللہ کا بندہ ہے. جس طریقے سے وہ چلتے ہیں، عاجزی کی چال، تکبر نہیں ہوتا. ان کا دل بھی تکبر سے پاک، اور وہ ان کی نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ ان کے دل میں کوئی تکبر نہیں ہے. وہ عاجزی کی چال چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ خطاب کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کہتے ہیں. اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ جاہلانہ بات کریں، اور یہ اچھے طریقے سے جواب دیں. یہ عباد الرحمن کی خصوصیت ہے. گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، برے لہجے کا جواب برے لہجے سے نہیں دیتے. اور دوسرا ہے کہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں، ان کے ساتھ بحث مباحثے میں نہیں پڑتے. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے رب کے آگے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں، کبھی قیام میں. رات کو عبادت کرتے ہیں، رات کا ایک اچھا حصہ. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا. اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو دور رکھیں. حقیقت یہ ہے کہ اس کا عذاب وہ تباہی ہے جو چمٹ کر رہ جاتی ہے. یقیناً وہ کسی کا مستقر اور قیام گاہ بننے کی بدترین جگہ ہے. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. اور جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، بلکہ ان کا طریقہ اس افراط اور تفریط کے درمیان اعتدال کا ہے. یہ بھی نہیں ہے پیسہ پھینک دیا، یہ بھی نہیں ہے جوڑ کے رکھا. خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اور جہاں ضرورت ہوتی ہے وہ خرچ کرتے ہیں. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. جو اللہ کے ساتھ کسی بھی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے، اور جس جان کو اللہ نے حرمت بخشی ہے اسے ناحق قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے. اور جو شخص بھی یہ کام کرے گا اسے اپنے گناہ کے وبال کا سامنا کرنا پڑے گا. یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا. قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھا کر دگنا کر دیا جائے گا، اور وہ ذلیل ہو کر اس عذاب میں ہمیشہ رہے گا. ہاں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیم. مگر کوئی توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکی میں تبدیل کر دیں گے. ان کی برائیاں نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گی، اور اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے. اور ومن تاب وعمل صالحا فانہ یتوب الی اللہ متابا. جو کوئی توبہ اور نیک عمل کرتا ہے تو در حقیقت اللہ کی طرف ٹھیک لوٹ آتا ہے. والذین لا یشہدون الزور.
اور رحمان کے بندے کا ذکر چل رہا ہے وہ ہیں جو ناحق کاموں میں شامل نہیں ہوتے. اس کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں، جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے یا کوئی جھوٹی باتوں میں یعنی غلط باتوں میں باطل باتوں میں شامل نہیں ہوتے، کسی غلط کام میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے. لوگ غلط کام کر رہے ہیں یہ نہیں ان کے پاس جاتے. ایک تو پیئر پریشر، لوگ کیا کہیں گے، وہ کیا کہے گی، وہ کیا کہے گا، اس میں ہم لوگ بھی انہی کے ساتھ مل جاتے ہیں. خدا کا بھی تو کچھ خوف کر لیں. فلا تخشوهم واخشونی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے نہ ڈرو، میرے سے ڈرو. یہ کسی ناحق بات کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، اس میں شامل نہیں ہوتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں. اس کا بھی ایک مطلب یہ ہے کہ لوگ بیہودہ کاموں میں لگے ہوئے ہیں تو یہ ایک تو گزر جاتے ہیں، اس میں شامل نہیں ہوتے، وہی بات. اور دوسری وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ یہ وقار کے ساتھ گزرتے ہیں. یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ ان کی تحقیر کرتے ہوئے گزریں کہ تم کیا کر رہے ہو، مذاق اڑائیں ان کا. یہ بہت ڈر کی بات ہے کہ ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے، ان کو بھی توفیق نہیں ملی تو ہم ان کی تحقیر کریں، ان کا مذاق اڑائیں. گزر جاتے ہیں لیکن وقار کے ساتھ گزرتے ہیں. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب انہیں اپنے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر بہرے اور اندھے بن کر نہیں گرتے ہیں، سنتے ہیں بات کو. اس کی بھی دو اقوال ہیں اس کے. ایک تو یہ ہے کہ سنتے ہیں، بہرے اور اندھے نہیں بن جاتے، اس کو قبول کرتے ہیں اور اس پہ عمل کی کوشش کرتے ہیں جب بھی ان کے پاس اللہ کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے. یہ نہیں کہتے ہیں، کوئی اس پہ کامنٹ نہیں پاس کرتے ہیں، اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. بالکل اللہ، قرآن، حدیث، جزاک اللہ آپ نے مجھے بتایا، اور اس پہ عمل کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ جب ان کو بتایا جاتا ہے آج کل کے دور کے حساب سے کہ وہ واٹس ایپ ادھر سے آیا، ادھر سے کسی نے گروپ میں ڈال دیا، عجیب عجیب چیزیں بغیر کسی تحقیق کے، اور لوگ اندھے بہرے بن کے اس کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں. نہ اس کی کوئی سند ہوتی ہے، نہ اس کی کوئی تحقیق ہوتی ہے، بلا وجہ لوگ باتیں بنا دیتے ہیں اور بھیجتے رہتے ہیں. اور ہم جو ہیں، اور نیچے لکھا ہوتا ہے اگر آپ نے اس کو 100 لوگوں کو فارورڈ نہ کیا تو آپ پہ 7 دن کے اندر عذاب آ جائے گا. کون سی حدیث میں ہے کہ فارورڈ نہ کیا تو 7 دن کے اندر عذاب آ جائے گا؟ اتنے بہرے اور اندھے بن جاتے ہیں ہم لوگ. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، ابن علماء سے سنی ہے بات، اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ بہرے اندھے نہیں بنتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ کسی حدیث قرآن میں نہیں ہے کہ اگر اس کو 100 کو فارورڈ نہیں کیا تو عذاب آ جائے گا. یہ ممکن ہے کہ اس بندے پہ عذاب آ جائے جو اس کو فارورڈ کر دے، اللہ نہ کرے. یہ تو کس شریعت کے تحت آپ بات کر رہے ہیں ہم لوگ؟ یہ بہت خطرناک بات ہے. کس طرح کی باتیں ہم پھیلا کر بلا وجہ کی اپنے دین کو بگاڑ رہے ہیں. اور پھر وہ دعا بھی کرتے ہیں عباد الرحمن، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے رب اب ہماری ہمیں اپنی بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دیں اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دیں، سربراہ. اس کے بارے میں بھی اقوال ہے. ایک قول یہ ہے کہ اللہ میرے بیوی بچے، چونکہ میں بحیثیت باپ، بحیثیت شوہر، میں ذمہ دار ہوں اپنے گھر کا، اللہ نے مجھے سربراہ بنایا ہے ان کی نگرانی کے لیے، تو اللہ ان کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور وہ متقی بن جائیں میرے بیوی بچے، تاکہ میں متقیوں کا سربراہ اور امام ہوں. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ میں رول ماڈل بنوں ان کے لیے اس تقوی میں. اللہ تعالیٰ فرما رہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. یہ وہ لوگ وہ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے میں جنت کے اونچے کمرے عطا ہوں گے اور وہاں دعاؤں اور سلام سے ان کا استقبال کیا جائے گا. یہ سورۃ الفرقان یہاں پہ ختم ہوتی ہے. آگے سورۃ الشعراء ہے. سورۃ الشعراء یہ بھی مکی صورت ہے. جو مشرکین مکہ تھے معجزات کا بہت مطالبہ کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، آپ فکر نہیں کریں، دل چھوٹا نہیں کریں. جو ایسی مذاق کرتے ہیں اور سب طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، معجزہ یہ قدرت میں پھیلی ہوئی نشانیاں کافی نہیں ہے کسی کو ایمان لانے کے لیے. اگر کوئی واقعی میں انصاف سے حق کی تلاش میں ہو تو سب کچھ جو اس کے ارد گرد ہو رہا ہے یہ کافی ہے اس کے ایمان لانے کے لیے. اور پھر پچھلے انبیاء کے کچھ واقعات ذکر کیے کہ دیکھو ان کے ساتھ بھی یہ کچھ ہوتا رہا ہے. اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ کبھی کاہن کہتے تھے، یعنی کاہن جس کے بعد شیاطین آتے ہیں، جنات آتے ہیں اور عجیب عجیب باتیں ان کو بتاتے ہیں کہ یہ تو کوئی جن ان کو آ کے بتاتا ہے، کوئی شیطان آ کے ان کو بتاتا ہے یہ ساری چیزیں. کبھی جادوگر کہتے تھے، کبھی شاعر کہتے تھے. تو آخری
آخر میں کر کے ان باتوں کی تردید اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اور بتایا کہ کاہن اور شاعر اصل میں ہوتے کون ہیں، اور یہ ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ اور اسی زمن میں اللہ تعالیٰ نے جب شعراء کی، شاعر کی جو جمع ہے شعراء، اس کی باتیں کی ہیں، تو اسی پر یہ سورت کا نام ہے سورۃ الشعراء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حق کو واضح کرنے والی ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ اس غم میں اپنی جان ہلاک کیے جا رہے ہیں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں۔ یعنی آپ اتنا غم کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کا کام تو بات پہنچانا ہے۔ اب یہ لوگ نہیں سنتے، نہیں مانتے، مذاق اڑاتے ہیں، جو کرتے ہیں، آپ اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا غم ہوتا تھا دل میں جب لوگ ان کی بات نہیں سنتے تھے اور نہیں مانتے تھے، کتنا غم تکلیف ہوتی تھی ان کو کہ اپنی جان کو شاید اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا، ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا، پھر فرعون اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک کانورسیشن اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، مکالمہ۔ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو انہوں نے پہلے کہا کہ ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی میرے ساتھ بھیج دیں کیونکہ وہ بات اچھی کر سکتے ہیں، میری زبان میں لکنت ہے۔ اور انہوں نے کہا مجھے ڈر ہے کہ یہ مجھے قتل نہ کر دیں کیونکہ جب میں آیا تھا تو میرے سے غلطی سے ان کا ایک شخص قتل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فکر نہیں کرو، جاؤ۔ اور ایک بات فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ ان معکم مستمعون، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہاری ساری باتیں سن رہا ہوں۔ اللہ کیا تسلی ہے کہ میں سن رہا ہوں ساری باتیں، تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری باتیں سن رہا ہوں، تم بالکل فکر نہیں کرو، جاؤ فرعون کے پاس۔ آئے فرعون کو دعوت دی، فرعون نے کہا قال فرعون وما رب العالمین، یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، وہ سارے آسمان اور زمین اور ساری چیزوں کا رب ہے جو اس کے درمیان پائی جاتی ہے اگر تم کو واقعی یقین کرنا ہو۔ پھر فرعون نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو کہا کہ قال لمن حولہ الا تستمعون، سن رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے جاری رکھا وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پچھلے باپ دادوں کا بھی رب ہے۔ فرعون سپر پاور کا بادشاہ، فرعون کا تمہارا یہ جو پیغمبر جو تمہارے پاس بھیجا گیا ہے تو بالکل ہی دیوانہ ہے، لوگوں سے بات کرے تو دیوانہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جاری رکھا، بالکل سنی انسنی کر دی کہ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، وہ مشرق اور مغرب کا بھی رب ہے اور اس کے درمیان ساری چیزوں کا بھی، ان کنتم تعقلون، اگر عقل کرو تھوڑی بات۔ تو پھر اب فرعون کو غصہ آ گیا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی کو معبود مانا میں تمہیں ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جن کو میں نے جیل میں ڈال دیا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں کوئی معجزہ دکھاؤں تمہیں؟ تو معجزہ دکھایا، چھڑی پھینکی، اژدھا بن گیا، ہاتھ بغل میں ڈالا، چمکنے لگ گیا۔ خیر تو وہ آگے سٹوری قصہ جو ہے وہ جاری ہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ پھر آخر میں ساری قصے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کے نکلے اور پیچھے فرعون آیا، تو ایک وقت آیا جہاں پہ آگے دریا آ گیا، پیچھے فرعون اور اس کی فوج آ گئی۔ تو یہاں پہ جیسے کہ ہم پہلے بھی بات کرتے آ رہے ہیں، بنو اسرائیل بہت بے ادب قوم تھی اور جب بھی ان کو ذرا سی مصیبت پریشانی آتی تھی تو ایک دم سے وہ اللہ کو بھول جاتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے اس وقت کہا جب فرعون کی فوج نظر آنی شروع ہو گئی کہ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، کہ ہم تو پکڑ ہی لیے گئے، ہم تو پکڑے گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، کلا قال کلا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا، مجھے راستہ بتائے گا۔ اچھا یہ نہیں کہا ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، فکر نہیں کرو۔ جب نبی کریم علیہ السلام اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور کے اندر تھے اور مشرکین بالکل پاس آ گئے تھے، تو اس وقت ابو بکر صدیق بہت پریشان ہوئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو ایک جملہ فرمایا تھا جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر کیا، جو کہ ہم پہلے کر چکے ہیں، کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہیں کرو، اللہ ہم دونوں کے ساتھ۔ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بالکل ایسا نہیں ہوگا، ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہ ان کی بے ادبی کی وجہ سے تھا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، راستہ دکھائے گا۔
پھر وہ سارا واقعہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لاٹھی پھینکو، مارو سمندر پہ اور دریا پر، دو پھٹ گیا، پھر وہ نکل گئے پیچھے، فرعون غرق ہو گیا۔ پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، اور ان کو پکارتے ہو، تمہاری بات نہیں سنتے، تمہیں کوئی فائدہ نقصان نہیں پہنچاتے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان چیزوں کو غور سے دیکھا ہے جن کی عبادت کرتے ہو، ہاں، اور تم اور تمہارے باپ دادا بھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے لیے تو یہ سب دشمن ہیں، یہ سارے معبود جن کی تم عبادت کرتے ہو، ایک میرا رب ہے، رب العالمین۔ اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات کا تذکرہ فرمایا کہ الذی خلقنی فہو یہدین، اس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرتا ہے، والذی هو یطعمنی ویسقین، جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے، واذا مرضت فہو یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ کیا ادب ہے! یہ نہیں کہا کہ وہی مجھے بیمار کرتا ہے، وہی مجھے شفا دیتا ہے، جیسے کہا وہی مجھے کھلاتا ہے، وہ مجھے پلاتا ہے۔ یہ نہیں کہا وہی مجھے بیمار کرتا ہے، وہی مجھے شفا دیتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ نیگیٹو چیز ہے نا بیمار ہونا، تو اس کو اپنی طرف منسوب کر لیا، اور شفا جو پازیٹیو چیز ہے اس کو اللہ کی طرف سے منسوب کر لیا۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، وہ جو مجھے موت دے گا پھر زندہ کرے گا۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور جس سے میں امید لگائے ہوئے ہوں کہ وہ حساب اور کتاب کے دن میری خطاؤں کو بخش دے گا۔ اور پھر دعا کرتے ہیں رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے حکمت عطا کرے اور نیک لوگوں میں شامل فرما لیں، اور وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور آنے والی نسلوں میں میرے لیے وہ زبانیں پیدا کر دیں جو میری سچائی کی گواہی دیں۔ یہ تو نہیں مانتے، قیامت تک میری کوئی سچائی کی گواہی دینے والی زبانیں پیدا کر دیں۔ اور ہر شخص ابراہیم علیہ السلام کو نبی مانتا ہے۔ اور آگے چل کے اللہ سبحانہ وتعالی نے ذکر کیا کہ نبی کریم سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ اس دن مجھے رسوا نہ کرنا جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، کہ وہ ایسا دن ہے نہ کوئی مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، ہاں جو شخص اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کے آئے گا اس کو نجات ملے گی۔ بس سلامتی والا دل جس میں روحانی بیماریاں نہ ہوں، تکبر، حسد، کینہ، بغض، نفرتیں، لوگوں کی بارے میں بری سوچیں، دنیا کی محبت، یہ نہ ہو، جو دل اس طرح کا لے کے آئے گا بس وہ دل کام آئے گا قیامت کے دن۔ پھر نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ان سب میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی کہ یہ سارے لوگ، شعیب علیہ السلام، سب اپنی قوم کو یہ کہتے تھے کہ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ میں تم سے کوئی، یہ جو تمہیں پیغام دے رہا ہوں، کوئی اجر نہیں مانگ رہا تم سے، کوئی تنخواہ نہیں مانگ رہا، میرا اجر تو صرف اس ذات کی نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے جو سارے دنیا جہان کی پرورش کرتا ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو کہا تھا نا کہ کاہن ہیں تو شیاطین اترتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، اس قرآن کو شیاطین لے کے نہیں اترے، نہ یہ قرآن ان کے مطلب کا ہے، نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں، انہیں تو وحی کو سننے سے بھی روک دیا گیا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ مانو، کبھی تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جنہیں عذاب ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تم وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ پہلی آیت تھی جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کھل کے کہ جا کے اب اپنے قریبیوں کو پیغام دیں، اپنے قریب ترین خاندان کو خبردار کرو، اور جو مومن تمہارے پیچھے چلے ان کے ساتھ انکساری کے ساتھ اپنی شفقت کا بازو جھکا دو، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یقین رکھو اللہ ہی ہر بات سنتا ہے، ہر چیز جانتا ہے۔ اور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کن لوگوں پہ اترتے ہیں؟ وہ ہر ایسے شخص پہ اترتے ہیں جو پرلے درجے کا جھوٹا اور گناہ گار ہو، وہ سنی سنائی بات لا ڈالتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ ہم نے پہلے بات کی تھی، وہ سننے کی کوشش کرتے ہیں جو فرشتے آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اور تھوڑی سی بات کبھی ان کے کان میں پڑتی ہے تو ان کو پھر مار بھگایا جاتا ہے، لیکن پھر وہ اس میں جھوٹ ملا کے کاہنوں کے پاس آتے ہیں اور جھوٹ ان کو
ہزار جھوٹ بتاتے ہیں، ایک آدھ بات سن لی ہوتی ہے اور پھر وہ یہ ہے کاہن، یہ ہے شیاطین، کاہنوں پہ اترتے ہیں۔ اور پھر شاعر لوگوں کے بارے میں بات کی کہ ان کے پیچھے تو بے راہ لوگ چلتے ہیں، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں؟ ہاں، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی ہر شاعر کی بات نہیں ہو رہی۔ وہ شاعر ہیں جو جہالت کی باتیں کرتے ہیں، بے راہ روی کی باتیں کرتے ہیں، بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں، ان کی شاعری جو ہے بس عورتوں اور جنگوں پہ ختم ہوتی ہے، ان کی باتیں ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، وہ لوگ مستثنیٰ، وہ شاعر مستثنیٰ ہیں، وہ ایگزمپٹڈ ہیں جو ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیا اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا اور اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد اس کا بدلہ لیا۔ یعنی بعد میں انہوں نے ایسی شاعری کی جو کہ اچھی ہے، جیسے سیدنا حسان بن ثابت تھے رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن رواحہ تھے رضی اللہ عنہ، وہ تو نعت کہتے تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایگزمپٹ کر دیا۔ سورۃ النمل شروع ہوتی ہے، اس کے جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک طعنہ یہ دیتے تھے کہ یہ ان کے پاس مال کیوں نہیں ہے، اور ان کو اپنے مال پہ بڑا گھمنڈ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، مال ہونے کے باوجود اللہ کی بات کو ماننا ہی عقل مندی ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے دو واقعات ذکر کیے، ایک داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا قصہ، خصوصاً سلیمان علیہ السلام کا، جن کو اللہ نے ایسی بادشاہی دی تھی جو کسی کو نہیں دی تھی۔ وہ چرند پرند، جنوں، انسانوں، ہوا، سب پہ حکومت کرتے تھے۔ اور پھر ایک قوم سبا کی ایک ملکہ تھی، اس کا نام بلقیس تھا، وہ بھی بہت دولت مند تھی، اور بالآخر اس نے بھی اسلام قبول کر لیا، سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں تھے۔ دیکھو، یہ تو بادشاہ تھے، لیکن کس طریقے سے اللہ کے سامنے جھکے ہوئے تھے۔ تو اگر تمہارے پاس مال ہے تو اس پہ گھمنڈ نہ کرو، تکبر نہ کرو، بلکہ تم بھی عاجزی اختیار کرو۔ اور پھر سلیمان علیہ السلام چونکہ جانوروں پہ بھی حکومت کرتے تھے، جانوروں کی بولیاں بھی آتی تھیں، اور چونٹیوں نے کچھ بات کی تھی، ان کی بات سن لی، اور اس کا تذکرہ ادھر ہے۔ نمل عربی میں چونٹی کو کہتے ہیں، تو چونکہ اس کا تذکرہ ہے تو اس لیے اس کا نام سورۃ النمل ہے۔ شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ انبیاء کے قصے جو کہ مکی صورتوں کا مزاج ہے یاد کراتے، موسیٰ علیہ السلام کی بات، پھر داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو اللہ نے علم عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے تمام تعریف اللہ کی جس نے اپنے بہت سے مومن بندوں پہ فضیلت عطا کی، کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کو فضیلت دی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کی وراثت ملی، ان کے بیٹے تھے، ان کو نبوت کی بھی وراثت ملی، اور پھر ساتھ میں ان کو یہ جو دنیا کی یہ ساری بادشاہی تھی وہ اس کی بھی وراثت میں ملی۔ تو انہوں نے کہا کہ اے لوگوں، یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، کہ ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں ہر ضرورت کی چیز عطا کی گئی ہے، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، یہ اللہ کا کھلا ہوا فضل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحُشِّرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے سارے لشکر جمع کر دی گئے جو جنات، انسانوں اور پرندوں پر مشتمل تھے، اور انہیں قابو میں رکھا جاتا تھا۔ اتنے بڑا لشکر ہوتا تھا، اس میں جنات بھی ہوتے تھے، انسان بھی ہوتے تھے، پرند چرند بھی ہوتے تھے، اور ظاہری بات ہے اتنے بڑے لشکر کو قابو میں رکھنا آسان نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو ایسی طاقت بھی تھی کہ ان سب کو قابو میں رکھنا آسان تھا، ایک ڈسپلن مینٹین ہوتا تھا۔ تو جب وہ نکلے اس لشکر میں، حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ ایک دن جب وہ سب چونٹیوں کی وادی میں پہنچے، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، تو ایک چونٹی نے کہا کہ چونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو لا یحمطنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں پیس ڈالے، کچل ڈالے، اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ ہم چھوٹی ہیں، وہ اتنے بڑے ہیں، بے ارادہ ہمیں کچل ڈالیں، چلو گھروں میں چلتے ہیں۔ ایک چونٹی نے اپنی باقی چونٹیوں کے لیے خیر سوچی، ان کا بھلا سوچا، ان کا خیال کیا، ان کو نصیحت کی۔ اللہ کو اس چونٹی کی نصیحت اتنی پسند آئی، اپنے دوسری چونٹیوں کا خیال اتنا پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو پسند آتا ہے کہ لوگ دوسروں کے لیے خیر سوچیں، دوسروں کا خیال کریں، دوسروں کے بارے میں کنسرنڈ ہو، اپنی سیلفش دنیا کے اندر مت رہیں۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، سلیمان علیہ السلام نے بات سنی تو مسکرا کر ہنس پڑے اور کہنے لگے
اچھا تکبر نہیں آئے گا، دیکھو مجھے تو ہر چیز آتی ہے، مجھے تو چونٹیوں کی بات بھی سمجھ آتی ہے. قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. کہا اے میرے رب مجھے اس بات کا پابند بنا دے کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی، اور وہ نیک عمل کروں جو آپ کو پسند ہو، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیں. اللہ اکبر، کیا شکر کا مقام تھا. پھر ایک دفعہ معافی چاہتا ہوں، دیر ہو گئی لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جز آج ختم کر دیں، کیونکہ پڑھنا پیچھا بھی ہم لوگ تقریباً سلوس ربع جو ہے ہم آج کیا ہے، تو یہ آج کی بات لمبی ہو گئی ہے، لیکن اگر آج بھی ہم نے چھوڑ دی تو کل لمبی ہو جائیں گی. تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو میں انشاءاللہ تعالی مختصراً کر رہا ہوں لیکن اس کو ختم کر دیں آج. میں معافی چاہتا ہوں. ایک دفعہ انہوں نے اپنی مجلس سجائی ہوئی تھی تو انہوں نے حاضری لی، پرندوں کی حاضری. تو انہوں نے دیکھا کہ کیا بات ہے، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں غائب ہو گیا. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. نے کہا میں سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا الا یہ کہ مجھے پاس کوئی وجہ پیش کرے. تو ہدہد آ گیا. اس نے آ کر کہا کہ میں نے معلومات حاصل کی ہیں جن کو آپ کا علم نہیں ہے. میں اصل میں ملک سبا سے آ رہا ہوں اور ایک یقینی خبر لے کے آ رہا ہوں. وہاں میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے، پایا ہے، جو ان لوگوں پہ بادشاہت کر رہی ہے، ملکہ ہے وہاں کی، اور اس کو ہر طرح کا ساز و سامان دیا گیا ہے اور اس کا ایک شاندار تخت بھی ہے. اور وہ اس عورت کو، اس کی قوم کو پایا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کے آگے سجدے کرتے ہیں. اب یہ بھی سوچیں، ایک ہدہد ہے، ایک پرندہ ہے، ایک نبی کی صحبت میں اس کو بھی فکر لگ گئی کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ شرک کر رہے ہیں. اس لیے اس کی خبر لینے کے لیے پریشان ہو گیا ایک پرندہ، اور آ کے دیر ہو گئی اس کو مجلس میں آنے میں، اور آ کے کہا مجھے معاف کر دیں، دیر ہو گئی. اصل میں اس لیے دیر ہوئی کہ میں ملک سبا سے گزر رہا تھا، وہاں میں نے دیکھا کہ وہاں کی ملکہ، وہاں کے لوگ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور بہت عظیم سلطنت ہے ان کی، اور اس کے پاس بہت شاندار تخت بھی ہے. تو میں اس لیے دیر ہو گئی. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا میں ابھی دیکھ لیتا ہوں تم نے سچ کہا ہے کہ جھوٹ کہا ہے، میرا ایک خط لے کر جاؤ اور ان کے پاس ڈال لینا. ہدہد اس خط لکھا اور اس کو خط کو لے کے ہدہد کو کہا کہ اس کے پاس ڈال دینا، پھر الگ ہٹ جانا اور دیکھنا وہ جواب کیا دیتے ہیں. یہ سبا جو ہے یہ یمن کے ویر اباؤٹس میں ہے، اور اس ملکہ کا نام جو کتابوں میں لکھا ہے وہ بلقیس ہے. تو ہدہد نے ایسا کیا، جا کے خط ڈال دیا. تو ملکہ نے خط کھولا، اس نے کہا کہ قوم کے سرداروں میرے سامنے ایک بہت باوقار خط آیا. قال یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انہ من سلیمان، کہ سلیمان کی طرف سے آیا ہے، اور لکھا ہوا ہے، شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. سب سے پہلے اپنا تعارف کرایا. سلیمان نے لکھا ہے خط بادشاہوں میں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پاس کتنے میسیجز آتے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کس کا ہے، نہ اول نہ آخر، کچھ نہیں پتہ ہوتا، نام ہی نہیں لکھتے، بس بات کر لی. آپ ہیں کون، تعارف تو کرائیے اپنا. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں السلام علیکم، یہ بھی نہیں بتاتے کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، کیوں آپ مجھے میسج کر رہے ہیں، کون ہیں آپ. یعنی یہ معاشرت کے آداب کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ذکر کر کے معاشرت کے آداب سکھا رہے ہیں کہ پہلے اپنا تعارف کرائیں. بسم اللہ سے شروع کیا انہوں نے. بسم اللہ لکھنا ضروری نہیں ہے لیکن کم از کم پڑھ لیں. خیر انہوں نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر لکھے پورا خط تو بسم اللہ لکھنی چاہیے، لیکن میسیجز میں نہیں بھی لکھے، لیکن کم از کم دل میں اللہ کا نام لے کے سلام کر کے تعارف کرا کے پھر بات پوری کریں. اور اس میں لکھا ہے میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس تابع دار بن کے چلے آؤ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل میں سلیمان علیہ السلام کی حکومت ان کے اوپر بھی تھی، لیکن اس نے اپنی ایک حکومت بنا لی تھی سلیمان علیہ السلام سے ہٹ کر. تو انہوں نے کہا کہ تم نے غلط کیا، میرے پاس آپ تابع دار ہو کے آ جاؤ. تو ملکہ نے کہا کہ قوم کے سرداروں، یہ مسئلہ میرے سامنے آیا، مجھے مشورہ دو. میں کسی مسئلے کا فیصلہ اس وقت تک نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس نہ ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. قالوا نحن اولو قوت و اولو باس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، کہ ہم طاقتور ہیں، ڈٹ کر لڑنے والے لوگ ہیں، آپ فیصلہ کریں، آپ جو بھی حکم دیں گی ہم آپ کے سپورٹ کرتے ہیں. تو ملکہ نے کہا دیکھو، قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة،
کہ بادشاہ جب کسی بستی میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب کر دیتے ہیں اور اس کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. یہی کچھ یہ لوگ بھی کریں گے. تو میرا تو خیال ہے کہ پہلے کام کرتے ہیں ان کے پاس ایک تحفہ بھیجتے ہیں دنیا کی کوئی چیز, پھر دیکھتے ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں. وہ ان کا ایلچی سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا کوئی تحفہ لے کے دنیا کا کوئی بہت قیمتی, تو وہ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو ناراض ہوئے. انہوں نے کہا واپس جاؤ اس کو لے کے, اگر تم نہیں آئے تو ہم پھر لشکر بھیج کے تم پہ چڑھائی کریں گے. تو ملکہ جو ہے وہ اس کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ بندہ اللہ کا بندہ ہے, اس سے کوئی سروکار نہیں ہے, تو مجھے چلے جانا چاہیے. اچھا وہ آنے کے لیے تیار ہوئی. ادھر سلیمان علیہ السلام نے کہا اپنے لوگوں سے جو جتنے مخلوق تھی ان کے پاس کہ تم میں سے کون ہے جس عورت کا تخت اس کے آنے سے پہلے میرے پاس لے آئے. تو ایک بہت مضبوط جن تھا, قال افریت من الجن, بہت افریت کہتے ہیں جو بہت مضبوط ہوتا ہے, قوی عقل ہوتا ہے. اس نے کہا کہ آپ کی مجلس سے اٹھنے سے پہلے میں اس کا تخت لے آؤں گا, میرے اندر بہت طاقت ہے اور امانت دار بھی ہوں, اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں کروں گا, کوئی چیز نکالوں گا نہیں تخت سے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب, ایک شخص تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا, وہ بولا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک, میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے اس تخت کو آپ کے پاس لے آتا ہوں. وہ کہہ رہا تھا جن کہ مجلس ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا. اس نے کہا میں آپ پلک جھپکنے سے پہلے تخت آ جائے گا. فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی. اچھا یہ کون شخص تھا, اس کا قرآن نے تذکرہ نہیں کیا. کچھ نے کہا کہ کوئی ان کا ایک وزیر تھا, کچھ نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام خود تھے. انہوں نے ان جن کا غرور توڑنے کے لیے کہ تم بڑی اپنی طاقت میں ناز کرتے ہو, اصل میں تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, میں اللہ سے مانگوں گا, اللہ تعالیٰ مجھے پلک جھپکنے سے پہلے لا دیں گے. یا کوئی شخص ہو سکتا ہے, لیکن اس نے کہا کہ میں اور اس کے بعد علم تھا, اور علم کے اللہ کی معرفت کا علم تھا کہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. اور انہوں نے ایک دم تخت آ گیا. جیسے ہی تخت آیا تو اللہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کہا ہذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے, لیبلونی اشکر ام اکفر, تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں کہ ناشکری. یہ سارا کچھ نعمتیں اس لیے اللہ دیتے ہیں, یہ بھی امتحان ہوتا ہے, شکر کرتے ہو کہ ناشکرے بنتے ہو, اس کو صحیح استعمال کرتے ہو کہ اس کو غلط استعمال کرتے ہو. ومن کفر فإن ربی غنی کریم, جو ناشکری کرتا ہے ومن شکر فإنما یشکر لنفسہ, جو شکر کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے, اور اگر کوئی ناشکری کرتا ہے تو میرا رب بے نیاز ہے, کریم ہے, اسے ضرورت نہیں ہے. پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تخت میں تھوڑی تبدیلی کر دو, تھوڑا سی, تاکہ بالکل وہی نہ ہو. خیر ملکہ آئی, اس سے پوچھا یہ تخت کو پہچانتی ہو؟ اس نے کہا کہ قالت کا انہو, لگتا ہے کہ یہ تو بالکل وہی ہے. شاید پہچان گئی, وہ عقل مند تھی. اس نے کہا ہم تو پہلے ہی آپ کی سچائی کا علم ہو گیا تھا, ہم سر جھکا بیٹھے تھے, اس لیے کیا تاکہ وہ اور روب میں آ جائے کہ دیکھو میرے پاس کتنی طاقت ہے. خیر اس کے بعد محل میں جانے لگے تو محل سے باہر ایک عجیب اللہ کی قدرت, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ باہر ایک حوض تھا, پانی کا حوض تھا, اس پہ شیشے کی ٹائلز لگی ہوئی تھی, شیشے کا فرش بچھا ہوا تھا, اور ایسا لگ رہا تھا جیسے پانی بہ رہا. شیشہ اتنا صاف شفاف تھا. تو سلیمان علیہ السلام نے اس بلقیس کو, ملکہ سبا کو کہا کہ محل میں آ جائے اس کا اکرام کرنے کے لیے. تو وہ جب آنے لگی پیچھے حوض اس فرش سے گزرنے لگی تو وہ سمجھی پانی ہے. تو اس نے قیل لها ادخلی صرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها, اس نے پائنچے اٹھا لیے, اپنی پنڈلیاں کھول دی کہ یہ تو پانی ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا قال انه صرح ممرد من قواریر, کہ یہ تو محل ہے جس میں جو شیشوں کی وجہ سے شفاف نظر آ رہا ہے, یہ پانی نہیں ہے, پانی نیچے ہے. تو اب ملکہ کو سمجھ آ گیا یہ عام بندہ نہیں ہے, یہ اللہ کا کوئی بہت خاص بندہ ہے جس میں اللہ کی خصوصی رحمتیں ہیں. قالت ربی انی ظلمت نفسی, اس نے کہا کہ میں نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا ہے. شرک کرتی رہی, خدا, وہ سورج کو خدا بنا کے اس کے سجدے کرتی رہی, کیا ظلم کیا. اس نے کہا وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی فرما برداری میں نے قبول کر لی, اسلام قبول کر لی. پھر صالح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا مختصراً قصہ ہے, یہاں پہ 19واں جز ختم ہوتا ہے. میں بہت معافی چاہتا ہوں, انہوں نے بہت تاخیر کی, لیکن
میں چاہ رہا تھا کہ یہ آج ختم ہو جاتا 19واں جز۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا آنا اور آپ سب لوگوں کا صبر کے ساتھ سننا بیٹھنا قبول فرمائے۔ اس قرآن کی محبت اللہ ہم سب کے دل میں پیدا فرما دے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے، اور توحید ہمارے دل کے اندر اللہ اتار دیں، اور اللہ اپنی محبت اور نبی کریم علیہ السلام کی محبت ہمارے دلوں میں اتار دیں، اور رمضان کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ ہم کو تقوی والا بنا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ دعا کریں گے۔ دعا سے پہلے روز کی طرح توبہ کے کلمات پڑھ لیں، سب لوگ سچی توبہ کر لیں، ان کلمات کو پڑھ لیں۔ اگر کوئی بیعت کرنا چاہتا ہے تو بیعت کی نیت بھی کر سکتا ہے، تو سب لوگ سچے دل سے کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین۔ یا اللہ اس مجلس کو قبول فرما لیجئے میرے مولا، ٹوٹی پھوٹی جو کوشش ہے اللہ اس کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ اپنی سچی محبت دے دیجئے، نبی کریم علیہ السلام کی سچی محبت دے دیجئے، قرآن پاک کی سچی محبت دے دیجئے۔ یا اللہ خیر کے معاملے فرما دیجئے، میرے مولا عافیت کے فیصلے فرما دیجئے۔ اللہ ہر شر فتنے سے بچا لیجئے، دجال کے فتنے سے بچا لیجئے، اللہ دجال کے فتنے سے بچا لیجئے، میرے پیارے اللہ دجال کے فتنے سے بچا لیجئے۔ یا اللہ اس وبا کو بھی دور فرما دیجئے، مسجدوں کو کھول دیجئے، حرمین شریفین کی یا اللہ بار بار زیارت کی توفیق عطا فرمائیے، ادب احترام ایمانی کیفیات والی زیارت کی توفیق عطا فرمائیے۔ میرے مولا ہمارے گھر والوں، ہماری اولاد، ہماری نسلوں کو یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے، متعلقین کی، عزیز و اقارب، دوست احباب جن کے ہمارے اوپر حقوق آتے ہیں اللہ سب کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیے۔ اللہ ہم قابل نہیں ہیں لیکن ہمیں پتہ ہے آپ کے یہاں قابلیت نہیں قبولیت چلتی ہے، اللہ قبول فرمائیے۔ میرے پیارے اللہ اسباب عطا فرمائیے، وسائل عطا فرمائیے، حفاظت عطا فرمائیے، ہر شر فتنے سے بچائیے۔ میرے مولا مخلص معاونین عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین ہمارے والدین کی بھی حفاظت فرمائیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ یا اللہ ہمارے والدین میں سے جو آپ کے پاس آ چکے ان کی مغفرت فرما دیجیے، ان قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے والدین جو حیات ہیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین یا اللہ جو بیمار ہیں روحانی جسمانی نفسیاتی طور پہ نصیحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دے دیجیے، جو کسی بھی شیطانی اثر کا شکار ہے، سفلی اثر کا، یا اللہ ان کو اس اثر کو دور فرما دیجیے۔ میرے پیارے اللہ یا اللہ اپنی رضا عطا فرمائیے ہر وقت، خاص طور پہ جب آپ کے پاس جانے کا وقت آئے اللہ راضی ہوئیے گا، کلمے کی توفیق کے ساتھ، اپنی ملاقات کے شوق کے ساتھ یا اللہ ہمیں اپنے پاس بلائیے گا، قبر کی آخرت کے دن کی منازل کو آسان کر کے نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت کے ساتھ ان کے یا اللہ ان کے قدموں میں جنت الفردوس میں ہمیں جمع فرمائیے گا، اور اپنا دیدار بے حجاب اور اپنی دائمی رضا عطا فرمائیے۔ اللہ ہم آپ کے در کے فقیر ہیں، یا اللہ آپ بن مانگی عطا فرما دیجئے۔ میرے مولا رمضان گزرا جا رہا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہمارا کیا آپ کے ہاں ہمارا کیا یا اللہ ہمارا کیا اسٹیٹس ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری مغفرت ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ میرے مولا ہم نے ٹوٹے پھوٹے اعمال کیے، میرے مولا میں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ کسی کا وہ قبول بھی ہوئے کہ نہیں قبول ہوئے، قابل تو نہیں تھے، لیکن یا اللہ امید کے ساتھ یا اللہ ہم یہ ساری چیزیں ٹوٹی پھوٹی کر رہے ہیں کہ آپ کی رحمت سے آپ قبول فرما لیں گے۔ میرے مولا پلیز قبول فرما لیجیے اور ہماری مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں اپنے
یا اللہ اپنے اولیاء میں شمار فرما لیجیے میرے مولا، اپنا ساتھ عطا فرما دیجیے، اپنی معیت عطا فرما دیجیے، اپنی حفاظت عطا فرما دیجیے، یا اللہ اپنی طرف سے رزق عطا فرما دیجیے میرے مولا، آسانیاں پیدا فرما دیجیے، یا اللہ آپ کے محتاج بندے ہیں میرے مولا، یا اللہ اپنی محتاجی عطا فرمائیے میرے مولا، اپنی محتاجی عطا فرمائیے میرے مولا، اپنی محتاجی عطا فرمائیے، اور یا اللہ اپنے خزانوں سے، یا اللہ اپنے خزانوں سے، میرے اللہ اپنے خزانوں سے برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ دنیا آخرت کی تمام ضروریات کو پورا فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمدللہ۔